اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 24 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے حصے ہوں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا الا ان یشاء اللہ، اور دوسرا ہوگا واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ الا ہے جو کہ حرف ہے، حرف استثناء ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ الا حرف استثناء جو ہے یہ حصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ان، یہ بھی حرف ہے، اور ان جو ہے یہ مصدریہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد اگر فعل مضارع منصوب آپ کو نظر آئے تو۔ ان کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یشاء فعل مضارع ہے اور منصوب ہے، یعنی مرفوع ہوتا ہے تو یہ یشاء ہوتا۔ شین یا اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہیں، باب فا سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، باب سین سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ جو بیچ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے جو کہ ہلکے گرین میں میں نے شو کیا ہے، یہ اصل میں یا تھی جو کہ الف میں تبدیل ہو گئی۔ تو اجوف واوی یا ہو یا اجوف یائی ہو، ہم جانتے ہیں کہ اس میں واو اور یا جو ہیں وہ اکثر الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یشاء فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ فعل مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ضمیر یا ظاہر دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو آگے ہمیں اس میں جلالہ جو ہے مرفوع نظر آ رہا ہے، جسے انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب کرتے ہوئے ہم اس فعل کے لیے فاعل قرار دیں گے۔ الفاظ سے بات مکمل ہوگی، اب ان الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ تو نہیں بنے گا یہ، کیونکہ الا کے بعد ان یشاء اللہ جو ہے یہ ایک مصدر معول بن رہا ہے۔ ان مصدریہ اور اس کے بعد صلۃ الموصول حرفی جو ہے یشاء اللہ، جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً کیا بنے گا، یہ ہم انشاءاللہ تعالی علماء کی ورکنگ میں دیکھتے ہیں۔ یہ مصدر معول جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری آراء جو ہیں وہ مل جائیں گی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو سب سے آسان اور جلد سمجھ آنے والی رائے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ اس استثناء کو جو ہے استثناء مفرغ کہا گیا، یعنی ایک رائے جو آسان رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ جو ان یشاء اللہ ہے اس کو محلاً منصوب حال قرار دیا گیا ہے، اور اس حصے کا تعلق جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اور تقدیر کلام کچھ یوں ہوگا کہ لا تقولن افعلوا غدا الا قائلا انشاء اللہ، یعنی ہرگز مت کہنا میں یہ کل کروں گا مگر کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ انشاءاللہ، یعنی مگر انشاءاللہ کہتے ہوئے۔ اور یہ بھی ایک رائے ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ بھی آسانی ہے کہ الا بان یشاء اللہ، یعنی با حرف جر جو ہے اس کو بھی محذوف یہاں پر مانا گیا، اور پھر اس کو جب وہاں سے ہٹایا گیا تو پھر یہ ان یشاء اللہ مصدر معول جو ہے یہ منصوب بنزع الخافض کہلائے گا، اور اگر با کو وہاں پر محذوف مانا جائے تو پھر جار اور مجرور جو ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے محذوف حال کے، یعنی الا متلبسن بقولی انشاء اللہ۔ اور ایک رائے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس استثناء کو منقطع جو ہے وہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور ان یشاء اللہ کی جو جگہ ہے وہ منصوب ہے، یعنی یہ منصوب ہے علی الاستثناء، استثناء ہونے کی بنا پر۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف، اور اس دوسرے حصے میں ہمیں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس دوسرے حصے کے ہم دو حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور دوسرا ہوگا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اب جو دوسرے حصے کا پہلا حصہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ،
اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے۔ اذکر فعل ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور جب بھی فعل امر آتا ہے اس کا فاعل آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہی ہوتی ہے، لہٰذا انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ رب منصوب اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی، اور یہ ربہ کا جو ہے یہ مرکب اضافی کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے اور رب منصوب ہے۔ اذا ظرفیہ ہے اور یہاں پر شرط کے معنی اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ جملے کے آخر میں آ رہا ہے، اور پہلے حصے کا آخری لفظ جو ہے وہ ہے نسیتا۔ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، نون سین اور یا حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، نسیہ ینسیو، اور تبدیلی کے بعد نسیہ ینسا، بھول جانا اس کے معنی ہے، اور یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر حاضر کا ہے، نسیتا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس صیغے کا فاعل بھی ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل تا ہوتا ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر بارز ہوتی ہے یعنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناؤں تو اذکر فعل با فاعل ہے، ربا کا مضاف مضاف الیہ کے مفعول بھی بن گیا، اور اذا نسیتا یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں اذا جو ہے یہ مضاف ہے اور نسیتا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اذا کے لیے، اور اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق کر دیں اذکر فعل کے یا مفعول فی بنا دیں اذکر فعل کے لیے، اور پھر اذکر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اس حصے کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اس کے بعد پھر کل ہے جو کہ فعل امر ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے، لہٰذا انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، اور عصا آگے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ افعال المقاربہ میں سے ہے۔ افعال المقاربہ جو ہیں یہ بالکل افعال ناقصہ جیسے ہی ہیں، یعنی جس طرح افعال ناقصہ کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اسی طرح افعال مقاربہ کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ عصا کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس فعل مضارع سے پہلے ان جو ہے وہ لازمی لگا ہوتا ہے۔ عصا کے حوالے سے بس ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ عصا ناقصہ بھی ہوتا ہے اور عصا تامہ بھی ہوتا ہے۔ اگر عصا ناقصہ ہو تو اس وقت اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جو کہ فعل مضارع ان کے ساتھ آتی ہے، اور اگر عصا تامہ ہو تو اس وقت عصا کا اسم اور خبر نہیں ہوتی بلکہ عصا کا فاعل ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے، اور وہ فاعل جو ہے وہ ان مصریہ کے ساتھ فعل مضارع ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت آسان پہچان ہے، ذہن میں رکھیے گا عصا ناقصہ کی، وہ یہ ہے اگر عصا کے بعد آپ کو فوراً اسم مرفوع نظر آئے تو وہ عصا کا اسم ہے، اور ان کے ساتھ جو آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے نا وہ عصا کی خبر ہوگی، اور اگر عصا کے بعد آپ کو ان فوراً نظر آ جائے اور ان کے بعد فعل مضارع ہو تو وہ عصا جو ہے وہ عصا تامہ ہوتا ہے۔ ہاں وہاں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو بھی عصا ناقصہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک اصول جو ہے وہ بنا لیں کہ عصا کے بعد اگر آپ کو اسم مرفوع نظر آئے تو وہ عصا ناقصہ ہے، اور وہ اسم مرفوع جو ہے وہ عصا کا اسم ہے اور آگے ان کے ساتھ فعل مضارع عصا کی خبر ہے، اور اگر عصا کے فوراً بعد آپ کو ان نظر آئے اور ان کے بعد فعل مضارع نظر آئے تو اب عصا جو ہے وہ تامہ ہے اور وہ ان فعل مضارع کے ساتھ مل کر عصا کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ سمپل سا اصول رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی میں ایک لیکچر خصوصی طور پہ عصا پر ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عصا فعل جامد ہے، اس کی مضارع کی امر کی گردان نہیں آتی۔ عصا کے بعد ان حرف ہے جو کہ حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہدیہ فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے، ہا دال یا حروف مادہ ہیں، واب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ہدا یا یہدیو تبدیلی کے بعد ہدا یہدی، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، اور یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر یا ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہدیہ کے بعد جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے وہ نون وقایہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو میں ایک ضمیر دکھا رہا ہوں بریکٹ میں جو کہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، یا متکلم،
اور یہ یہاں سے حذف ہوئی ہے، اور نون کی زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا متکلم جو ہے وہ محذوف ہے۔ اس کے بعد رب اور یا متکلم کا مجموعہ ہے، جس میں رب میں با کے نیچے زیر جو ہے وہ یا متکلم کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے، اور یہ جو مرکب اضافی بنتا ہے ربی، یہ یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ مرفوع ہے، اس لیے کہ اسے ہم ترکیب میں انشاءاللہ تعالی فعل یہدی کا فاعل بنائیں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ لام ہے، حرف جر ہے، اس کے بعد اقربا آپ کو صیغہ اسم تفضیل واحد مذکر کا نظر آ رہا ہے، جو کہ اصل میں اقربو تھا، اور لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہوا۔ آپ کہیں گے مجرور تو نہیں ہوا، یہ تو منصوب ہے۔ جی نہیں، یہ جو افعلو کا وزن ہے نا، یہ غیر منصرف وزن ہے، لہٰذا مرفوع اقربو ہوگا اور منصوب اور مجرور اقربا ہوگا۔ اقربو کے معنی زیادہ قریب کے یہاں پر کیے جائیں گے۔ من حرف جر ہے، اور حاذا جو ہے اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر من کی وجہ سے ہم اسے محلاً مجرور کہیں گے، کیونکہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ رشدن کا لفظ جو ہے یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ منصوب جو ہے تمیز ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کو افعل و تفضیل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ عام طور پہ افعل و تفضیل کے بعد جو منصوب اسم ہوتا ہے وہ تمیز ہی بنتا ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ذرا جوڑتے ہیں جملے کو۔ کل فعل با فاعل ہے، فعل فاعل آ گیا، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ شروع ہو رہا ہے عصا سے۔ عصا ہم جانتے ہیں افعال مقاربہ میں سے ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم طے کر چکے ہیں کہ یہ عصا جو ہے تامہ ہے، لہٰذا اس کا اسم اور خبر ہم نہیں بنائیں گے بلکہ اس کا فاعل بنائیں گے۔ تو عصا کا فاعل جو ہے وہ اب میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ ان سے شروع ہو رہا ہے، ان مصدریہ، یہدی فعل ہے، نون وقایا، یا محذوف جو ہے مفعول بہ کی ضمیر ہے، ربی مضاف الیہ ہو کر فاعل بن گیا یہدی فعل کا۔ لام جارہ، اقربا صیغہ صفت اسم تفضیل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل قرار دے دیں گے ہم۔ من جارہ حاذا مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا اقربا کے، اور رشدن جو ہے یہ تمیز ہو جائے گا اقربا کے لیے۔ یوں صیغہ صفت اسم تفضیل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور پھر لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یہدیہ فعل کے، اور یہدیہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ محذوف اور اپنے متعلق سے مل کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن جائے گا عصا تامہ کے لیے، اور پھر عصا تامہ جو ہے اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بن جائے گا کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ، جو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے اللہ کو اداتُ استثناء قرار دیا ہے، ان حرف مصدری ہے و نصب ہے، یشاء مضارع منصوب ہے، اس میں جلالہ جو ہے یہ فاعل ہے مرفوع ہے، اور مصدر مؤول جو ہے نا ان یشاء اللہ، اس کو انہوں نے فی محل نصب علی الاستثناء علی حذف مضاف قرار دیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وقت مشیئت اللہ۔ ایک رائے انہوں نے یہ دی ہے، اور دوسری رائے وہ کہہ رہے ہیں کہ یجوز ان تکون الا ادات حصر، یہ بھی جائز ہے کہ اللہ جو ہے حصر کے لیے ہو، اور مصدر مؤول اس کے بعد جو ہے فی محل جر بحرف جر محذوف ہو، اور وہ حرف جر جو محذوف ہے نا وہ با ہو، اور پھر اس جار اور مجرور کو متعلق کر دیا جائے حال کے، جو کہ حال محذوف ہوگا، یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ ملتبسن بمشیت اللہ۔ ساری ورکنگ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے محمود صافی صاحب کی رکھ دی ہے اللہ انشاء اللہ کے حوالے سے۔ باقی واو عاطفہ ہے، اذکر فعل امر ہے، فاعل انتا، ربا کا مفعول بھی ہے، اذا جو ہے یہ ظرف ہے مجرد من الشرط ہے، متعلق ہو جائے گا اذکر فعل کے، اور نسیتا جو ہے یہ فعل ماضی اور اس کا فاعل ساتھ ہے، واو عاطفہ ہے، پھر کل اذکر کے مثل ہے، عصا فعل ماضی تام ہے، این یہدینی مثل ہے این یشاء کے، نون وقایا والا ہے، یا محذوفہ ہے رسماً مفعول بھی، اور ربی فاعل ہے، مصدر مؤول جو ہے این یہدینی ربی فی محل رفع فاعل عصا کا ہے۔ لی اقربا جار مجرور متعلق یہدیہ کے ہے، من حرف جر ہے، حاذا جو ہے مجرور جار مجرور متعلق اقربا کے ہیں، اور رشدہ جو ہے یہ تمیز ہے اس لیے منصوب ہے، اور ایک رائے دے رہے ہیں کہ یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے،
اس لیے کہ ہدا یہدی جو ہے اس کے بھی وہی معنی ہے جو رشدن کے ہیں، اور یہ مفعول مطلق جو ہے نائب عن المصدر کہلاتا ہے، یعنی ای یہدینی ہدایتن۔ جملوں کا اعراب دیکھ لیں تو یشاء اللہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ہے، اور جملہ اذکر والا لا محل لہ معطوف علی جملہ لا تقولن فی الآیۃ السابقہ ہے، جملہ نسیتا فی محل جر مضاف الیہ ہے، اور جملہ کل لا محل لہ معطوف علی جملہ اذکر ہے، عسیٰ ان یہدینی فی محل نصب مقول القول ہے، اور یہدینی ربی لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وذکر ربک کا، اور اپنے رب کو یاد کر، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے، وقل، اور کہہ، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 24 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔